آج سر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئے ہیں 3 حلقوں کے حوالے سے جج صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، کیا سمجھتے ہیں سیٹیں واپس ہو جائیں گی اور ایک پیٹرن سیٹ ہوگا؟ دیکھیں، اسلام آباد کی اگر سیٹیں واپس آ جاتی ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس، تو یہ ایک بند ٹوٹ جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا پانی جمع ہوتا رہتا ہے، پریشر بڑھتا جاتا ہے۔ جب ایک طرف سے یہ بند ٹوٹتا ہے نا تو پھر سارا پانی نکل جاتا ہے، بند ایک دم کھل جاتا ہے۔ ابھی تک یہ بند ٹوٹنے کا معاملہ ہے، یہ کمزور تو بہت ہو گئے ہیں پشتے جو لگائے گئے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے اس لیکیج کو روکا جائے، لیکن عوام کو سارا کچھ نظر بھی آ رہا ہے اور عدالت بھی سب کچھ جانتی ہے۔ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان، تو اسلام آباد کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا۔ اگر اس ملک کے کیپٹل میں اتنی بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے کہ 3 سیٹیں چھینی گئیں اور تینوں واپس آ گئیں، تو پھر پورے پاکستان کے الیکشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ باقی ججز اور باقی عدالتوں کو بھی فوری طور پہ پھر ریلیف دینا پڑے گا، انہیں بھی انصاف کرنا پڑے گا، کیونکہ عدالتوں میں نا پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہے۔ جب ایک عدالت انصاف دے رہی ہوتی ہے تو باقی عدالتیں، آپ دیکھیں نا، کیسز کو سامنے رکھ کے ججز کیسز کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، یا فلاں ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، یا اس بات کے اوپر پہلے ڈیسیجن ہو چکا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو کچھ بھی اس میں کرے گی وہ قابل تقلید ہوگا باقی ہائی کورٹس کے بارے میں۔ ابھی سب سے بڑی پریشانی حکومت کی یہ ہے کہ اپنی سیٹیں کیسے بچا کے رکھیں، اس کے لیے وہ جلدی قانون سازی بھی کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ چیلنج ہو جائے گا کورٹ میں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایک نیا بل لے کر آتے ہیں یا قانون کے اندر کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو جو چیزیں پہلے ہو چکی ہوتی ہیں وہ پہلے کے مطابق چلتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پچھلے 10 سال کے جو الیکشن ہے یا 20 سال کے جو الیکشن ہے وہ آج بننے والے قانون کے تحت آپ ان کو چلائیں گے۔ اگر تو ریٹائرڈ ججوں کو لگانے والا قانون آج بن رہا ہے تو آج کے بعد جو الیکشن ہوں گے اس کے اندر ریٹائرڈ جج ٹریبیونل میں بیٹھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہی قانون پچھلے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا، ایسا ہوگا نہیں، ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ معاملہ بھی عدالت میں جائے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ معاملہ جاتا ہے تو قاضی صاحب بینچ کیسا بناتے ہیں اور خود اس بینچ کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ وہاں جانا ہے الٹیمیٹلی۔ اچھا عمران جی، آج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جب سماعت کا آغاز کیا، ریٹرن کینڈیڈیٹس کو بھی اور پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو بھی طلب کیا اور انہوں نے الیکشن ایکٹ پڑھنے کا کہا۔ الیکشن ایکٹ جب سب نے پڑھ لیا تو انہوں نے کہا کہ اب آئین اور قانون کے مطابق 180 دن کے اندر الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا ہے، 7 دن سے زیادہ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، سماعت ملتوی نہیں کر سکتے، اور الیکشن ٹریبیونل کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر ریٹرن کینڈیڈیٹ تاخیری حربہ استعمال کرے تو اس کو شو کاز نوٹس جاری کر کے اس کی رکنیت معطل کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو یہ کہہ بھی دیا ہے کہ اگلی سماعت پر اگر آپ نے فارم 45 جمع نہ کروائے تو آپ کی رکنیت معطل کرنے کی دیکھیں، عدالت یہ ازیوم کر لے گی، اگر یہ فارم 45 نہیں لے کر آتے تو عدالت یہ ازیوم کرنے پر مجبور ہوگی کہ ان کے پاس فارم 45 ہے ہی نہیں۔ پھر جو اویلیبل ڈاکومنٹ ہیں ان کی بنیاد پہ عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پھر ایک پینلٹی یہ ہے کہ آپ اس جیت کو کیسے انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس فارم 45 نہیں ہے۔ لہذا بہت ممکن ہے کہ عدالت ان کی، کیونکہ وہ عدالت کو کہہ کر گئے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ دے دیں گے، ہمیشہ وہ کبھی نہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، تو اگر وہ نہیں دیتے تو عدالت ان کی رکنیت معطل کر سکتی ہے۔ وہ اس سے پہلے باہر میڈیا کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس ہے فارم 45، جب فورم کوئی مجھے بلائے گا تو میں وہاں پہ جمع کرواؤں گا۔ آج ادارہ جاتی رسپانس دینے کے حوالے سے بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ شام 4 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس طلب کیا ہے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو ملیشیس کمپلین رن کی جا رہی ڈگری جعلی کے حوالے سے، اس متعلق غور لائیں گے۔ دیکھیں، اب میرے خیال میں سرکاری کالجز میں پڑھنے والے سارے ہی لوگ خطرے میں ہیں، جو لوگ اس وقت ریاست کے خلاف کوئی یا ریاست کی جو خواہش ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں، یا ریاستی اداروں کی خواہش کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کی ڈگری خطرے میں ہے۔ اس کو تو یوں دیکھا جائے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک آدمی کا لمبا کریئر ہے بطور وکیل اور پھر اس کا بہت لمبا کریئر ہے بطور جج، اس کے فیصلوں کی لوگ جو ہے وہ مثالیں بھی دیتے ہیں، آپ سارے ان کی کورٹ میں جاتے ہیں، کسی بھی نقطۂ نظر سے وہ آپ کو کوئی کمتر جج تو نظر آتے نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک ایسی شخصیت کو یا ایک ایسے جج کو آپ یہ کلیم کریں کہ جناب وہ تو تعلیم یافتہ ہی نہیں ہے، یہ پھر مناسب نہیں ہے، یہ غیر مناسب حربے ہیں۔ اور اس کو دیکھیں، سیم اکاؤنٹس یہ کام کر رہے ہیں جن اکاؤنٹس نے بابر ستار صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف پروپیگیٹ کیا تھا، جو وہاں پروپیگنڈا کر رہے تھے، یہ وہی سیم اکاؤنٹ ہیں جو ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں، جب عدالت کے اندر ریکارڈ جمع کروایا جاتا ہے تو ان اکاؤنٹس میں سے کسی ایک کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا۔ یہ سیم لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو سیم پیج پہ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ انہیں خبریں فیڈ کر دی جاتی ہیں اور یہ وہ خبریں جو ہیں اس کے بعد، اور دیدہ دلیری آپ دیکھیں کہ عدالت میں کیس چل رہا ہے پھر بھی ان کے اندر بالکل ذرا خوف نہیں ہے۔ ان کو اتنا یقین ہے اپنے زمینی خداؤں کے اوپر کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے،
یعنی زمینی خداؤں پہ ان کا اتنا یقین ہے, ہمارے کچھ صحافی بھی اس میں شامل ہیں بدقسمتی سے, انہیں اتنا یقین ہے کہ ہم جو مرضی توہین آمیز چیز لکھ دیں, اگر زمینی خدا ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حد ہے ویسے. آج جو سماعت ہوئی ہے اس سے لگ رہا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پریشر میں آنے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں قانون کی روح کے مطابق چلوں گا. دیکھیں چلنا ایسے ہی چاہیے. ان کے پاس اب میرے خیال میں ان کے پاس آپشن محدود ہو گئے ہیں. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اگر تبدیل کرنا چاہے گا اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو, تو ان کو کوئی ریزن تو دینا پڑے گا. کیا ریزن دیں گے؟ اس سے پہلے جو ریزن دیے تھے کینڈیڈیٹس نے, 3 کینڈیڈیٹس نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے, چینج کر دیں آپ, ریٹائر جج لگوا دیا تھا. تو وہ معاملہ ہائی کورٹ میں جب آیا تھا تو تینوں نے معافی مانگ لی تھی, انہوں نے معذرت کر لی تھی. انجم وکیل صاحب کو آپ نے سنا بھی ہے, انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے معذرت کی تھی جی میں کہنا نہیں چاہتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر یہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. اب وہ جو ریزنس تھے ان کے علاوہ اور کون سا ریزن ہو سکتا ہے جس پہ کیا اب الیکشن کمیشن یہ لکھ کے دے گا ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے اس لیے میں جج چینج کر رہا ہوں. تو الیکشن کمیشن کے بعد بھی چوائس محدود ہو گئی. ہاں یہ ہے کہ زیادہ کپڑے اتارنے پڑیں گے, زیادہ ننگا ہونا پڑے گا یہ کام کرنے کے لیے. تو 2 چیزوں میں ایک چیز تو ہو جاتی ہے. دیکھیں مجھے جو میں انجوائے کرتا ہوں نا اس چیز کو, وہ پتہ کیا ہے, یا تو انصاف ہو جاتا ہے یا زیادہ کپڑے اتر جاتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے بالآخر. یا تو اسلام آباد کی یہ 3 سیٹیں ان کے اندر انصاف ہو جائے گا اور یہ جیتنے والے امیدواروں کو مل جائیں گی, یا پھر نظام کے تھوڑے سے کپڑے اور اتر جائیں گے اور ہم اس کو مزید ننگا دیکھیں گے. تو دونوں میں قوم کی جیت ہے, ہار نہیں ہے. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھی سنا آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, بہت ہیوی قسم کا, عمران خان کی طرف سے. اچھا, یہ ویسے خبر میں نے بھی سنی ہوئی ہے. وہ ریفرنس آپ آنے دیں. میرے خیال میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے خدشات ہیں. عامر فاروق صاحب کے حوالے سے اسپیشلی ہیں, اور وہ ایک کیس ہے اور یہ جہاں سے آنا چاہیے تھا. ایکچولی اس کیس کے بارے میں نے پروگرام کیا تھا آج سے کئی ماہ پہلے, جب ٹیرین وائٹ کیس کا فیصلہ یہاں پہ عدالت نے نہیں دیا تھا. یہ لارجر بینچ جب بیٹھا اس سے پہلے کی بات ہے. تو اس کے اوپر میں نے ایک ویلاگ پہلے بھی کیا تھا. یہ کسی بندے کو استعمال کر کے بڑا عجیب طریقے سے بڑے مشکوک انداز میں اس کیس کو لگایا گیا تھا. اور جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں اس وقت سامنے آئی تھیں, مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ جھوٹ ہونی چاہیے. یعنی میرا دل بھی کہتا تھا کہ یار یہ جھوٹ ہونی چاہیے. ہمارے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, لیکن جب وہ فیکٹس خود لکھ دیے ججز نے تو انہوں نے اس کے اوپر اسٹیمپ کر دیا کہ یہ زیادتی ہوئی تھی. اور دیکھیں زیادتی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی. تو عمران خان جو ہے وہ اس کے اوپر ایک پوزیشن لے سکتے ہیں اور لیگلی وہ بڑے مضبوط ہیں, اس میں وہ لا کر سامنے رکھ سکتے ہیں. اور اگر جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ سارا معاملہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کیس کو رکھا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا اس میں سے اسکیپ کرنا.